اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره۔ یہاں پر اس آیت کو بیان کرنے سے پہلے پچھلی آیتوں پر اگر ہم غور کریں گے تو اس میں 2 طلاق کی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اب یہ جو اس آیت میں طلاق کا تذکرہ ہے وہ تیسری طلاق ہے۔ اس کے بعد عورت اپنے شوہر پر حرام ہو جاتی ہے، گویا کہ یہ تیسری طلاق ہے۔ اور یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ جو کوئی بھی 3 طلاق دے دیتا ہے تو واقعی میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اب کسی بھی حالت میں ان دونوں کے درمیان، جو پہلے میاں بیوی تھے طلاق دینے سے پہلے، ان دونوں کے درمیان کوئی بھی رشتہ باقی نہیں رہتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر اس آیت میں یہی بتایا گیا ہے کہ اگر یہ اس کو تیسری طلاق دے دے تو اب یہ بیوی اس پر حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے شوہر سے، کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لے۔ پھر اس کے بعد یہ تفصیل ہے کہ پھر حلالہ کے ساتھ پہلے والے شوہر کے ساتھ وہ نکاح کر سکتی ہے۔ حلالہ یہ ہے کہ پہلا شوہر اس کو طلاق دے دے، پھر اس کے بعد اس کی عدت گزارے گی، پھر اس کے بعد کسی اور مرد سے وہ اپنی مرضی سے شادی کرے گی۔ شادی کرتی ہے تو ٹھیک ہے، شادی نہیں کرتی ہے تو پھر پہلا شوہر اس میں دخل اندازی نہیں کرے گا، اس پر زبردستی نہیں کرے گا۔ ہاں اگر وہ شادی اپنی مرضی سے کر لیتی ہے، پھر اس کے ساتھ، اس شوہر کے ساتھ وہ رہتی ہے اور پھر جو ہے آپس میں کسی وجہ سے طلاق ہو جاتا ہے یا اس شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، یعنی اتفاقی طور پر اس میں بھی پہلے شوہر کی طرف سے کسی کی طرف سے دخل اندازی نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد اس شوہر سے طلاق لینے کے بعد یا اس شوہر کے انتقال کے بعد وہ اس کی عدت گزارتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اس کو اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ چاہیں تو پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہیں، اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اور اگر وہ اس کو بخوشی مان لیتی ہے اور پھر عدت گزارنے کے بعد، یعنی دوسرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے یا اس سے اس کو طلاق مل گئی ہے، تو پھر اس کی عدت گزارنے کے بعد اب وہ چاہتی ہے کہ پہلے شوہر سے نکاح کر لے، تو پھر وہ اپنی مرضی سے اس سے نکاح کرنے کے لیے اس کے لیے اجازت ہے، کرنے کی اجازت ہے۔ ہاں اگر وہ کہتی ہے کہ مجھے اس پہلے شوہر سے نکاح نہیں کرنا ہے تو پھر یہ شوہر جو ہے، جو پہلا شوہر تھا، وہ اس پر زبردستی نہیں کر سکتا ہے اور نہ ہی حلالے کے لیے کسی طرح کا پلان چلے گا، کسی طرح کا کوئی جو ہے ڈرامہ کھیلا جائے، کسی طرح کا جو ہے اپنی طرف سے دخل اندازی کا ثبوت اگر مل رہا ہے پہلے شوہر کی طرف سے تو بالکل بھی اس طرح کا حلالہ جائز نہیں ہوگا۔ گویا کہ اس طرح کا حلالہ کرنے کے باوجود بھی وہ عورت اس پر حرام ہی رہے گی، اس لیے کہ یہاں پر شریعت کے مطابق حلالہ کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے یہاں پر ایک مسئلہ ہم سے ڈسکس کیا گیا تو واقعی میں بڑا ہی افسوسناک مرحلہ ہے کہ عوام کے سامنے ایک بڑا گناہ ہو رہا ہے، پھر بھی لوگ عوام ان باتوں کو دیکھ کر سن کر بھی خاموش بیٹھے ہیں اور باقاعدہ جو ہے ایک حرام کام ہو رہا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ایک شخص کی زبان پر بار بار طلاق 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 کے الفاظ سننے کو ملتے ہیں، جو اپنی بیوی کو بار بار کہتا ہے کہ میں نے طلاق دیا یا تجھے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، اس طرح کے الفاظ نکال رہا ہے اور لوگ اس کو بار بار سنتے ہیں، پھر بھی جو ہے لوگ اس کو شہادت کے طور پر بیان کرنے کی ہمت نہیں رکھتے ہیں۔ یعنی ایک تو اس میں شہادت کی ضرورت نہیں ہے کہ شوہر میاں بیوی کے درمیان یہ بات ہو گئی وہی کافی ہے، اس میں کسی کی شہادت کی کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بھی ایک آدمی جو ہے علل اعلان سب کے سامنے یہ الفاظ نکالتا ہے زبان سے اور لوگ اس پر خاموشی اختیار کرتے ہیں اور پھر اس عورت کو اور اس مرد کو ملنے جلنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں،
تو شریعت میں بہت بڑا گناہ ہے. اس گناہ میں صرف وہ شوہر اور بیوی داخل نہیں ہے، بلکہ جن جن لوگوں نے ان باتوں کو سنا ہے، ان الفاظ کو سنا ہے اور خاموش بیٹھے ہیں، وہ سب گنہگار ہوں گے. اس لیے کہ معاشرے میں کسی بیماری یعنی روحانی بیماری کے پھیلاؤ کو دیکھتے ہوئے لوگ خاموشی اختیار کرتے ہیں، تو گویا کہ اس گناہ میں سب کے سب شامل ہیں اور وہ اس کو روکنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. جبکہ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ کسی بھی برے عمل کو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کو روکنا فرض ہے. قرآن میں بتایا گیا، حدیث میں بتایا گیا، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ ہر ایک مسلمان کا فریضہ ہے. دیکھیے، پہلے دنیا کے اندر انبیاء کرام آئے، انہوں نے آ کر تبلیغ کی، دین کی باتیں بتائیں. اس کے بعد سب سے آخر میں ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، تو ان کا بھی یہی مشن تھا کہ لوگوں کو اچھائی کی طرف لائیں، برائی سے روکیں. پھر ان کے بعد اب تا قیامت کوئی نبی دنیا میں آنے والا نہیں ہے، یہاں تک کہ جو سب سے آخر میں زمانہ آئے گا، جس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتارا جائے گا، وہ بھی اپنی نبوت کو لے کر نہیں آئیں گے. ان کی نبوت کا زمانہ ختم ہو چکا ہے. وہ بھی بس یہی کہتے ہوئے آئیں گے کہ اللہ کی طرف، اللہ کے نبی پر ایمان لانے کی طرف ان کی دعوت ہوگی. لہٰذا اب ہمیں جو ہے، ہم مسلمانوں پر یہ ذمہ داری ڈال دی گئی ہے کہ ہم برے کام کو ہوتے ہوئے دیکھیں تو اس کو اپنی طاقت کے موافق روکنے کی کوشش کریں، یا پھر جو ہے اپنے معاشرے میں چل پھر کر دیکھیں کہ کون باعلم لوگ موجود ہیں، ان کو بلا کر مسئلے کو حل کرائیں. ورنہ پھر ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو اس بستی میں جو عذاب اترے گا وہ سب پر اترے گا. جب اللہ کا عذاب اترتا ہے تو یہ عام ہوتا ہے، اس میں کسی نہ کسی وجہ سے اچھے لوگ بھی اس عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں. لہٰذا یہ بہت ضروری ہے ایک امر بالمعروف کا کرنا اور نہی عن المنکر کا کرنا. بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ امت مسلمہ کا فریضہ ہے، امت مسلمہ پر فرض کر دیا گیا ہے. کوئی اس سے سبق دوش نہیں ہو سکتا. تو وہ شخص جو بار بار اپنی زبان پر طلاق کے الفاظ لاتا ہے اور اس گاؤں کے صدر، سیکرٹری یا کوئی بھی ذمہ دار کیوں نہ ہو یا عام انسان کیوں نہ ہو، وہ اس عمل کو ہوتے ہوئے دیکھ رہا یا اس کو یہ بات پہنچ رہی ہے با اعتبار ذرائع سے، پھر بھی وہ خاموشی اختیار کیے بیٹھا ہے. وہ سوچتا ہے کہ کیوں جائیں اس جھمیلے میں پڑیں. نہیں میرے بھائی، اس جھمیلے میں پڑھنے میں ہی بھلائی ہے، یعنی اس مسئلے کو حل کرنے میں ہی اچھائی ہے اور اللہ کی طرف سے نجات کے وعدے ہیں. لہٰذا میں ضروری درخواست کرتا ہوں ان لوگوں سے جن لوگوں کے سامنے یہ مسئلے پیش آ رہے ہیں. کتنے لوگوں کے بارے میں سنا کہ وہ اپنی بیوی کو ایک بار نہیں 10 بار طلاق 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 کہتے ہیں، پھر ان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. جبکہ بیوی کو پتہ ہے، مرد کو پتہ ہے، لوگوں کو پتہ ہے، پھر بھی لوگ خاموشی اختیار کیے بیٹھے ہیں. اور یہ میاں بیوی جو پہلے تھے، طلاق کے بعد الگ ہونے کا ان کو حکم تھا، لیکن پھر بھی وہ آپس میں مل رہے ہیں، جل رہے ہیں، زنا ہو رہا ہے، بدکاری ہو رہی ہے اور اس سے جو ہے زنا کی اولادیں پیدا ہو رہی ہیں. اس کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی ہے. تو لہٰذا یہ تمام معاشرہ سے اس کا ذمہ دار ہوگا. تو میں اپیل کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ دیکھیے ہر مسئلے کو علماء کے ذریعے سے حل کیجیے. اپنی ذاتی رائے کو مت ڈالیے. جہاں پر دین کی بات آتی ہے، جہاں پر شریعت کی بات آتی ہے، جہاں پر اسلام کی بات آتی ہے، وہاں پر علماء کو فوقیت دیجیے. علماء انبیاء کے وارثین ہیں. انما العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں انبیاء کے وارثین ہیں. اب تم تک جو ہے دین کی باتیں، جو اہم باتیں آپ کو پتہ نہیں ہیں، وہ پہنچانے والے علماء ہیں. پھر اس کے بعد علماء سے وہ علم حاصل کرنے والے عوام ہیں. اب جب عوام تک یہ باتیں پہنچ گئی تو بھی ذمہ دار ہو جاتے ہیں کہ اس بات کو آگے تک پہنچائیں. لہٰذا اس بات کی طرف توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے، ورنہ پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ تمام لوگ اس گناہ میں شریک ہو جائیں گے، حالانکہ انہوں نے یہ گناہ نہیں کیا ہے، لیکن گناہ کا ساتھ دیا، گناہ کو ہوتے ہوئے دیکھا، اس کو روکا نہیں. اس وجہ سے جو ہے وہ اللہ کے یہاں پر
عذاب اور پکڑ کے مستحق بنیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔